مولانا غلام غوث ہزاروی گھر میں بیٹھے، دروازہ کھٹکا، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، اللہ بیمار تھا، بستر مرگ پر پڑا تھا۔ دروازے پر پہنچے، ایک بوڑھا کھڑا ہے، مولانا تم گھر میں مدرسے بیٹھے ہو، ہماری بستی میں قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، جنت سے نکال کر جہنم پہنچا رکھا۔ مولانا محشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو ہی مولانا نے سنا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو، چھوٹا سا بیگ پکڑا، جانے لگے، بیٹے کو ماتھے پر بوسہ دیا، ابا کہاں جا رہے ہوں؟ فرمایا ختم نبوت کی خاطر ایک مبلغ بدبخت آیا ہوا ہے، نبی کا دشمن آیا ہوا ہے، اس کے خلاف جا رہا، ابا تھوڑا صبر کر لو، میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا ادھر نبوت کی بات ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے نبی محمد رسول اللہ سے نہیں کرو گے۔ فوراً نکلے، بیٹا دیکھتا رہا، تکتا رہا، اڈے پر پہنچے، ابھی بس کھڑی ہوئی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے، مولانا بیٹا فوت ہو چکا، جنازے میں شریک ہو جائے، تجہیز و تدفین میں شریک ہو جائے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی جواب میں فرماتے لوگوں، جنازہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، امت محمد رسول اللہ کو جہنم سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف میں نہیں آ سکتا۔ تجہیز و تدفین کر دو، جنازہ پڑھا دو، قبر میں رکھ دو، جب میں کامیاب ہو کروں گا بیٹے کی قبر پر ضرور پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں اللہ کی قسم کیا گزری ہوگی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی جب فارغ ہو کر آئے، قادیانیت کے خلاف کامیاب ہو کر آئے، اب رات کا وقت ہے، اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہیں، بیوی روتی رہی، مولانا جب آپ جا رہے تھے، بیٹا تکتا رہا، اللہ ابے سے کہنا میری قبر پر ضرور آنا، رات کا وقت ہے، ابا قبر پر کھڑے ہیں، اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ رات کو جب گھر ہے سوئے، نیند آئی، اونگ لگی، بیٹا سامنے کھڑا ہے، کہتے ابا رب محمد کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا۔